محمد قیامت یہ ڈھائی ہے کس نے الہی، جوانوں بزرگوں کو مارا گیا ہے، شہیدوں میں شامل ہے ننھا سپاہی حسین الغریب الغریب الحسین، حسین شہید شہید الحسین، کیا جشن برپا اہل عباس نے، شہیدوں کی لاشوں پہ ڈنکے بجائے، جلا ڈالے آل محمد کے خیمے، سکینہ کے منہ پر تماچے لگائے، جو بیمار تھا اس کا بستر نہ چھوڑا، نبی زادیوں پر بھی درے چلائے، حسین الغریب الغریب الحسین، حسین شہید شہید الحسین، اٹھی اپنے مرکز سے بنت محمد، سیاہ شب کی چادر میں چہرہ چھپا کر گئی کربلا میں، تو اس نے یہ دیکھا ہے بوسی تخرتے میں ایک لاش بے سر، بدن سارا تیروں سے چھلنی پڑا ہے، لہو میں ڈوبا ہوا سارا پیکر، حسین الغریب الغریب الحسین، حسین شہید شہید الحسین، تڑپ کر وہ چلائی شبیر بیٹا، لہو میں نہائے حسر بھی جدا ہے، تبر کس نے مارے ہیں سارے بدن پر، یہ تیروں پہ کس نے جنازہ رکھا ہے، کہاں ہے میرا لال عباس بولو، میں پوچھوں گی اس سے یہ کیسے ہوا ہے، حسین الغریب الغریب الحسین، حسین شہید شہید الحسین، صدا سن کے صحرا کی تھرائے غازی، صدا سن کے صحرا کے تھرائے غازی، جدا تن سے سر تھا تو شانے کٹے تھے، غموں یاس و حسرت میں مجروح مضطر، کہے کیا کہ دریا کنارے پڑے تھے، سوئے القماب جو بی بی نے دیکھا، وفاؤں کے ساحل پہ ٹھنڈے پڑے تھے، حسین الغریب الغریب الحسین، حسین شہید شہید الحسین، درد و غم کی ستائی تھی زینب، جو وحشت کے جنگل میں حیدر بنی تھی، کبھی خاک اڑاتی
کبھی اشک پیتی جو کنبے کے پہرے پہ تنہا کھڑی تھی، سکینہ کے ساقہ کو آواز دے کر غم شاہدی میں بکا کر رہی تھی۔ حسین الغریب الغریب الحسین، حسین شہید شہید الحسین۔ محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدو تم کہاں ہو؟ فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدو تم کہاں ہو؟ تازگی ہے گلستان میں، اے شہیدو تم کہاں ہو؟ فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدو تم کہاں ہو؟ سبز و خریاں دشت دنیا ہے تمہارے غم میں گریا، بلبل شاخ گلستان رو رو کہتے گئے یہ غیا، میرے پھولوں میرے گونچوں اے شہیدو تم کہاں ہو؟ فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدو تم کہاں ہو؟ چل کے آگے حق پہ تم نے کام ایسا کر دکھایا، شوہرائے کربلا سے اپنے وعدوں کو نبھایا، اے جوانوں عید سازوں اے شہیدو تم کہاں ہو؟ فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدو تم کہاں ہو؟ پرسرارے کربلا تھے، رونق فرش عزا تھے، عاشق خاک کے شفا تھے، ساجد رب اولا تھے، شاہدی پہ رونے والوں اے شہیدو تم کہاں ہو؟ فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدو تم کہاں ہو؟ تم جلوسوں
خاک کے جان سارو اے شہیدو تم کہاں ہو فصل گل ہے اب جہاں میں اے شہیدو تم کہاں ہو تم معظم تم مصلی قلب مومن کی تسلی تم دعائے سیدہ کی ہر زمانے میں تجلی عصمتوں کے پاسدارو اے شہیدو تم کہاں ہو فصل گل ہے اب جہاں میں اے شہیدو تم کہاں ہو مولا سلامت رکھے آپ لوگ منصف کے پاس
ذاکی ہے
کچھ تم سے نکلتا ہے ہائے ماں لکھا ہے جب جنازے پر پہنچے وہ نیجا حضرت سے دیکھا لازے کمو اماں غلام آئے ہیں رب سچے واسطے جاتی ہو تم نہ بھیج دیا جاتی ہو تم نہ بھیج دیا کے محمد والے محمد صلوات بعد میں آپ نہیں آ رہے ہیں آپ نہیں آ رہے ہیں بارے دیگر سلوات اللہم صلی اللہ محمد والے محمد نازک آ جائیں جبر بھائی لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العزيز الحكيم الحميد المجيد اللطيف الخبير الفرد العز والبقاء والإرادة والتدبير الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هو الذي خلق الإنسان وجعله سميعا بصيرا وأرسل إليه رسول منه على السماء نعمة على الأرض أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المسلمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين الآن إلى قيام الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وفضله العبد بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد يا أولاد المرحمة بعمر الدين وتباشي لكم الله كتب عبدالله كر شهداء کی جامع جواب کے لیے جسے رکھی گئی ہیں اور انشاءاللہ شہید قاسم سلیمانی ابو مہدی المحدث محسن فخری زادے شیخ باقر نیو اور محسن غزلی
سورہ اعراف 7واں سورہ ہے، اس کی 180 نمبر آیت ابتدائی حصے کو پرسوں کی اور کل آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، آج پھر لیکن ساتھ میں آج آیت کے بندے رسول اسلام کے ایک مشہور قول کو جو ہمارے تمام محترم سامعین کے ذہنوں میں محفوظ ہے تاکہ اسے بھی پیش کیا۔ تو یاد ہے بتائیں کہ اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا۔ اگر کوئی اللہ کو پکارنا چاہتا ہے، دعا کرنا چاہتا ہے، اس کے بہترین نام، پربرکت نام، معزز نام، معزز نام، کتنے نام ہے اللہ کے؟ 1000۔ معصوم نے فرمایا کہ دیکھو ایسا ہے، نحن واللہ خدا کی ہمیں جو ہے وہ اسماء حسنیٰ، ہمیں اسماء حسنیٰ، لیکن نام جو ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، نام کی دو قسم کے نام ہیں۔ ایک تو ہمارے یہاں اور آپ کے یہاں، یہ ہمارے یہاں نام رہتا ہے، ہمارے یہاں جو نام رہتا ہے ضروری نہیں ہے کہ ہمارے یہاں جو نام رکھا جا رہا ہو اس نام کا تعلق جو ہے وہ شخصیت سے ہو۔ نام کی شخصیت ضروری نہیں ہے، ہمارے نام رکھا جاتا ہے، رکھ دیا نام، لیکن کوئی ضروری کوئی نہ ہے کہ نام کا تعلق جو ہے وہ شخصیت سے ہو، بھی شخصیت سے ہو۔ پھر کہاں جا رہے ہیں؟ وہ جا رہے ہیں ذرا وہ یوپی، اچھا وہاں پورا اچھا ٹھیک ہے وہاں جائیے گا، وہ ایک سال میں ان سے ملاقات کر لیجیے گا، کیا نام ہے؟ عالم، نام عالم ہے، عالم نام جب وہاں پہنچے خدا کا صرف نام کی عالم ہے، عالم نام ہے، شخصیت سے جو ہے اس نام کا کوئی تعلق کیا ہے؟ وہ فلاں صاحب ہے، جانتے ہیں کیا؟ مثلا ان کا نام کیا ہے؟ عادل۔ کچھ دن رہے ساتھ میں تب پتہ چلا کہ صرف نام کی عادل ہے، ورنہ ان کے انصاف سے کوئی تعلق کسی طریقے، یعنی کہ ہمارے کیا ہوتا ہے نام کی قسم ہو گئی ہے، نام ہے لیکن اس نام کا شخصیت سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن اللہ کے اور معصومین کے ناموں کے بارے میں ایسا سوچ سکتے ہیں، وہاں تو نام سے شخصیت کا اظہار ہوتا ہے۔ اگر وہاں نام آپ کو مل رہا ہے سجاد، بالکل سجاد ہے، صرف نام کے نہیں۔ اگر وہاں آپ کو مل رہا ہے نام زین العابدین، آپ یہ مت سمجھیں کہ صرف نام، شخصیت کے تعلق اسی طریقے سے اللہ کے اسماء حسنیٰ، یاد ہے کیا؟ اللہ کے جو نام ہے، اللہ تو ہے اس میں ذات، اللہ کیا اس میں ذات، بخیر 1000 ہے، 1000 اسماء 1000 ہے نا، نکالنے کے طور زیادہ مل سکتے ہیں، مرتبہ صلوات پڑھے یہ اسماء جو ہے وہ صفات جلالیہ و جمالیہ و کمالیہ، کیا کہا؟ اب اگر اللہ کا کوئی نام ہمارے سامنے آ رہا ہے تو یہ مت سمجھیے گا نہیں، در حقیقت اسے پتہ چل رہا ہے اس کی صفت کا، اس کی شخصیت کا اظہار ہوگا۔
اگر وہ رحمان ہے تو صرف نام کریں. میں نے کیا کہا؟ اللہ کے یہاں دیکھ لے اسماء حسنہ میں، اور خود اگر معصوم نے اپنے بارے میں کہہ دیا ہے کہ ہم قسم خدا کی اسماء حسنہ ہے، تو معصومین کے اسماء میں سے کوئی بھی نام آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ شخصیت کا اظہار ہوتا ہے. خود فاطمہ فاطمہ کے معنی کیا ہے؟ دوری، جدائی، فاصلہ. یہی نا جدائی، دوری، فاصلہ، یہی ہے نا. کیا مطلب؟ یہ فاطمہ ہے کہ رسول. مطلب کیا کہا؟ ایک تو یہ ہے کہ ان سے اور ان کے شیعوں سے، محب سے، چاہنے والوں سے جہنم کی آگ دور رہے گی. چاہنے والوں سے جہنم کی آگ دور رہے، دور رہے. تو یہ مت سمجھے کہ صرف نام کیا دوری. لاکھ ہم اور آپ چاہتے کہ فاطمہ کی معرفت جو حق کی معرفت ہے وہاں تک پہنچ جائے، اس میں کہ آخر پہنچ نہیں سکتی. حقیقت میں جو معرفت حاصل کرنے کا حق ہے، شہزادی کی معرفت ہم اس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں. اب اگر آپ کے حد تک آگے اب یہ جو اللہ کی اسماء ہے، اسماء حسنہ 1000 یا مشہور تمہارے جو 99 ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ نے کیا کیا ہے کہ اپنے اسماء میں سے انبیاء کتنے ہیں؟ 1,24,000. کتابوں میں جب 1,24,000 کس کو یاد ہے؟ پتہ ہی نہیں. اب کچھ بھی نام بتا دیں، ورنہ جو مشہور قرآن میں جو ملیں گے. اللہ نے کیا ہے اپنے اسماء میں سے کسی نہ کسی اسم کا مظہر کسی نہ کسی نبی کو قرار دیا. اللہ نے کیا اپنے نام کا مظہر، اپنے اسم کا مظہر جو ہے کسی نبی کو قرار دیا ہے. مثلا جناب آدم ہے سب سے پہلے نبی. جناب آدم کو اللہ نے اپنے کس نام کا مظہر قرار دیا؟ اللہ کے ناموں میں آپ کو ملے گا. ایک نام ہے اللہ کا العلیم. کیا نام ہے؟ العلیم. کتابیں اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے، اللہ نے جناب آدم کو اسماء حسنہ میں سے اپنے بہترین ناموں میں سے العلیم کا مظہر قرار دیا. جناب آدم ہے کیا؟ یا علیموں کے مظہر. وعلم آدم الاسماء، سورہ بقرہ کی 31 میں آیا ہے. یعنی آدم کو اللہ نے اپنے اسماء میں سے العلیم کا مظہر قرار دیا. میں نے کیا کہا؟ اسماء حسنہ اس کے فوائد ہیں. فائدہ کیا ہے؟ کام فائدہ یہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ والدین گھر میں جو ہے بچوں کے دن بھر گھومتے رہتے، ٹہلتے رہتے، تھوڑا کتاب جاتے کہ نہیں بیٹھتے کہ پڑھو تھوڑا سا. کیا کریں، بیٹھنے دل ہی نہیں لگ رہا ہے. کوشش کرتے ہیں کہ پڑھیں. ہوتا ہے کہ نہیں؟ پڑھائی کو دل نہیں لگتا. بہترین طریقہ ہے کیا؟ ہر نماز کے بعد آپ 10 مرتبہ یا علیموں کا ورد کیا کریں؟ یا علیموں. 10 منٹ کتنا ٹائم لگے نماز میں؟ یا علیموں یا علیموں یا علیموں یا علیموں یا علیموں. 10 منٹ 1 منٹ لگے گا. اب پڑھو. کیا ہوگا؟ تحصیل علم کے لیے بہترین فائدے مند چیز ہے. کیا؟ آپ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں یا علیموں. تو اللہ نے جناب آدم کو اپنے اسماء میں سے کس قسم کا مظہر بنایا؟ العلیم. جناب نوح کو انہو کان عبدا شکورا.
یہ نور جو ہے میرا شکور بنتا ہے، شکر ادا کرنے والا. سنیں اپنی اسرائیلی کی جو ہے وہ تیسری آئے اجتماع ہو رہا ہے. حضرت نوح کو اپنی اسماء میں سے کس اسم کا جو ہے وہ بنا دیا ہے مظہر کا شکور، اللہ کے ناموں میں سے اسماء میں سے. آدم کو بنایا اپنے اسماء میں سے یا علیموں کا مظہر. جناب نوح کو بنایا اپنے اسماء میں سے الشکوروں کا مظہر. فائدہ کیا ہے اس کا؟ فوائد بھی سن لے جائیں تھوڑا تھوڑا. کیا معصوم نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کی آنکھ میں درد ہے تو زیادہ نہیں 40 مرتبہ پانی پر الشکوروں کو دم کرے، اور دم کرنے کے بعد کہیں کہ اس سے اپنی آنکھ کو دھولے، درد جاتا رہے گا. 1000 اسماء حسنہ آدم کو جعلیموں کا مظہر بنا دیا، نوح کو شکوروں کا مظہر بنا دیا ہے، جناب ابراہیم کو اپنے خلیل کو. سورہ ہود بھائی 11واں سورہ 75 نمبر ہے. ان ابراہیم لحلیم اوواہ منیب. اللہ نے اپنے اسماء میں سے ایک اسم کو لیا، وہ ہے کہ الحلیم. اس کا مظہر کسے بنایا؟ اپنے خلیل ابراہیم. اس کے بھی فوائد ہیں. فائدہ کیا ہے؟ ایک سلوات پڑھیں آپ بہت سے لوگوں کو رہتا ہے کہ بھائی مجھے غصہ بہت آتا ہے. کیا آتا ہے؟ غصہ. سو مرتبہ ہر روز یا حلیم. کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ. غصہ ہے چہرہ لال برداشت نہیں کر رہا، مطلب ہر روز 100 مرتبہ آپ یا حلیم پڑھیں گے. بہت زیادہ غصہ اطمینان قلب کے لیے بھی فائدہ مند چیز، بلاؤں سے محفوظ رہنے کے لیے بھی جو فائدہ مند ہے. یا حلیم کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 100 مرتبہ. 1 منٹ میں ہو جائے گا. غصے سے بچے رہیں گے، قلب مطمئن رہے گا، بلاؤں سے محفوظ رہیں گے. اور ایک قول میں بھی فائدہ ہے. ایک مرتبہ سلوات پڑھیں آپ کو. جو زراعت کرتے کھیتی کرتے ہیں ان کے لیے فائدے کی چیز ہے کیا کہ 100 مرتبہ کسی برتن پر جو ہے آپ یا حلیموں کو لکھ لیں، لکھنے کے بعد دھل لیں، اور دھلنے کے بعد جو ہوتا ہے نا جی زراعت پر چھڑکاؤ کر دیں. برکت. ٹھیک ہے نا، فائدے کی چیز ہے نا. تو اللہ نے آدم کو اپنے اسماء میں سے یا علیموں کا مظہر بنا دیا، نوح کو شکوروں کا مظہر بنا دیا، ابراہیم کو حلیم کا مظہر بنا دیا ہے. اس کے بعد اگر جناب عیسیٰ کو الحیوں کا مظہر بنایا ہے. کائے کا مظہر بنایا الحیوں کا. اس کے بارے میں یہ جناب عیسیٰ تھے نا، مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے بھائی، اس نے پروردگار نام اسماء پروردگار میں سے اسماء حسنہ میں سے الحی کو اس کا مظہر کسی قرار دیا جناب عیسیٰ کو. اس کے بارے میں فوائد آپ سنیں گے. کیا اگر کسی کی آنکھ میں درد ہے صرف 19 مرتبہ پڑھ کر دم کریں. ٹھیک ہے نا. میں نے کیا کہا؟ اللہ کی اسماء حسنہ جو ہے وہ ہے تقریباً 1000 جو ہمیں مل جاتے ہیں کتابوں میں. انبیاء میں سے کسی نہ کسی نبی کو 1 کا یا 2 کا اپنے ناموں سے مظہر قرار دے دیا ہے. قرار دے دیا. حضرت لقمان نے ان کو الحکیم کا مظہر بنا دیا. حضرت ایوب ہے ان کو صبور کا مظہر بنا دیا ہے. حضرت داؤد ہے ان کو اپنے عدل کا مظہر بنا دیا ہے. جہاں کا باغے کا ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیں آپ. سب جو آنکھ اور کیا نام کے وہ راز جو ہے کاروبار کے بارے میں کچھ بتا نہیں رہے. اور اس کے لیے آپ جو ہے کہ کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں تو آپ ہر روز زیادہ سے زیادہ یا حیو یا قیوم کا ورد کیا کریں. یہ اسماء الہی میں سے کیا کریں؟ یا حیو یا قیوم. اور اگر ہم چاہتے ہیں دیکھیے
طریقے تو بہت سے ہیں، یہ بھی اسماء الحسنہ کے فوائد سے کہ کیا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے رزق میں وسعت عطا فرمائے تو ہر روز 133 مرتبہ اللطیف ہو، کیا اللطیف ہو، اللطیف ہو کو جو ہے کتنی مرتبہ 133 مرتبہ. لیکن آپ سوچیں کہ کتنے دن آگے مطلب کوئی صاحب بتائیے کتنے دن پڑھنا ہے اللطیف کو جو بالکل اللہ جو برسانے لگے ہمارے گھر میں 2 دن 4 دن 5 دن 10 دن مہینہ بھر 2 میں 4 سال میں کتنے دن پڑھنا ہے بس پڑھتے دیکھیے کتنے دن پڑھنا ہے. دیکھیے ایسا ہے ایک سلوات پڑھیں آپ من قرع باب اللہ فلاح. ایسا مطلب ترجمہ بعد میں کرتے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 15 سال 14 سال یہاں ہم جب رہتے تو وہاں ہوتا تھا یہ LIC اور سہارا کے جو ایجنٹ رہتے ہیں دیکھا ہے کہ نہیں LIC والے بڑی اچھی اسکیم آئی ہے کیا ہے وہ ان کے پاس لے جائیں گے پونا صاحب کے پاس پہنچ گئے. پونا صاحب کے پاس جو ہے نا ہوتا ہے شاید آپ اگر آگے کسی نے بتا دیا جب آگے وہ ایسا بتانا شروع کرنا کہ یہ ہے یہ اسکیم بتائیں گے. اچھا سامنے سے کچھ آگے وہ ٹالنا چاہتا ہے کیا کرتا ہے کہ تو چائے پائے وہ ایسا ہے کہ تھوڑا جو ہے ہاتھ دے وہ ایسا ہے کہ پہلی تاریخ کو جو ہے تنخواہ دے 2 بھائی اگر آپ کہتے ہیں تو پہلی کی تنخواہ دے 2 کو آ جائیے. صرف آپ نے ٹالنے کے لیے کہا کہ جائیں یہاں سے 2 تاریخ کو برابر آپ یہاں پہنچ جائیں گے. ہوتا تھا کہ نہیں؟ اگر 2 کو پہنچ گئے اور پھر آپ کی گزارے ایسا ہے کہ وہ آئے تھا وہ گلی ملی اور خرچ ہو گئی لیکن 5 تاریخ میں انتظام ہونے والا ہے. اگر 5 ہے اور 5 کو پھر برابر پہنچے اور 5 کو آیا پھر اور کچھ آپ نے بہانا بتایا 7 9 10 آپ جتنی مرتبہ کہیں گے ہوتا تھا کہ نہیں وہ برابر پھر آخر میں ہوتا کیا تھا آدمی جو ہے شرمندہ ہو کر ہوتا کیا ہے شرمندہ ایسے میں خود اپنی بات بتا رہا ہوں. آخر میں ہوتا تھا کئی مرتبہ ایسے پر سہارا میل ایسے میں کروا دیا پہلی کے بعد دوسری کی نوبت ہی نہیں ہے کس گئی نہیں کیوں کروایا کیوں اتنا آ گیا کروانے میں بار بار آیا اتنا کہا کل پرسوں 2 مہینے بعد اس کو بار بار آتا رہا شرمندگی کی وجہ سے اتنی مرتبہ آ گیا ہے تو کیا جائے ٹھیک ہے کھلوا ہی دیا جائے. مولا کائنات نے کیا فرمایا ہے؟ مولا کائنات نے فرمایا من قرع باب اللہ فتح له. یہ سمجھنا جو بھی اللہ کے دروازے پر بار بار دستک دے گا ایک نہ ایک دن تو اس کے لیے اللہ کے دروازہ کھلے گا. تو آپ یہ مت پوچھیے کہ کتنے دن آپ پڑھتے رہیے ایک مرتبہ سلوات اب ظاہر پر ہفتے میں مل جائے 10 میں لیکن اگر مان لیجئے کہ آپ کو میں اللہ نے نہیں دیا تو بھی کیا کم ہے مان لیجئے کہ آپ پڑھ رہے ہیں اللطیف ہو یا حی ہو یا قیوم ابھی نہیں دے رہا اللہ تو جتنا دیا ہے جتنا ہے آپ کے پاس یہ کم ہے یا زیادہ بہت زیادہ. یہ جو نعمتیں اللہ نے ہمیں اور آپ کو دی ہیں کم ہے اب بہت زیادہ ہے. زیادہ تو اتنی ہے کہ ہم اور آپ گر نہیں سکتے نہیں کر سکتے نا. آنکھ کیا ہے نعمت ہے نا بصارت کان کیا ہے نعمت ہے سماعت وہ بھی نعمت زبان قوت گویائی پیر نعمت یہ حرکت ہو رہی ہے. ہاتھ کیا ہے یہ نعمت ہے کہ نہیں ہے جو حرکت کر یہ بھی نعمت ہی ہے. ہمارا پورا بدن ہے کیا در حقیقت نعمت ہے. زمین بیٹھے ہوئے زمین پر زمین کیا ہے ساری اشیاء یہ
ساری چیزیں ہیں کیا نعمت ہے. زمین کیا نعمت ہے؟ زمین پر سمندر نعمت، پانی نعمت، دریا نعمت، سمندر میں کشتی نعمت، مچھلیاں نعمت، سب تو نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ اشجار نعمت، آسمان نعمت. آسمان دیکھے نعمت ہے کہ نہیں ہمارے؟ ستارے، چاند، سورج سب نعمت ہے. اللہ نے جتنا دیا اتنا کم بہت ہے نا. اللہ نے کہا قرآن میں دیکھیے سنو ایسا ہے رحیم تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. سنو ایسا ہے اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں پاؤ، شمار نہیں کر پاؤ، بس گنتے رہو. تو ہمیں اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، جو موجودہ نعمت ہمارے پاس ہے، جتنی بھی نعمتیں یہ کم نہیں قلیل نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ کثیر ہے نا. قلیل تو ہے نہیں نا، کثیر ہے، بہت زیادہ ہے. لیکن آپ کو پتا ہے ہم اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ہے. ہم اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ بہت زیادہ ہے. لیکن قرآن نے کیا کہا ہے؟ ایک سلوات پڑھیں آپ کو. دو ہی چیزیں ہیں، ایک ہے قلت اور ایک ہے کثرت. ایک قلیل اور ایک کثیر. ٹھیک ہے نا؟ وہی پوچھے کہ بتائیے یہ جو موجودہ نعمتیں جو ہمارے پاس نعمتیں ہیں، پڑھ رہے ہیں لطیف یا حی یا قیوم یا رزاق جو بھی اسماء الحسنی میں سے کہ پروردگار ہاں رزق میں مسددہ فرمائے، میرے اللہ کاروبار برگردہ فرمائے، نعمتوں میں اضافہ فرمائے. نہیں دے رہا ہے. مان لیجیے اگر کوئی سوال کرے کہ یہ جو موجودہ ہے آپ کے پاس قلیل ہے یا کثیر، نہیں بہت ہے، کہ نہیں سکتے، بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ ہے. میں نے کیا کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے قلت اور ایک ہے کثرت. یہ بتائیے کہ کثرت میں کثرت جیسے بہت سے ہوتے خاندان ہے، کثیر، کثرت، اس کے علاوہ بھی اور لفظ ہیں. کثرت اچھی چیز ہوتی ہے بری چیز؟ کثرت جو ہے کثرت اچھی چیز ہے یا بری چیز؟ اچھی چیز. اچھی بری بھی چیز ہے نا. یہاں پر کثرت ہے لوگوں کی بڑی اچھی چیز ہے. یہاں پر مسجد میں کثرت ہے بڑی اچھی چیز ہے. 9 سے 12 چلے جائیں وہاں کثرت ہو جائے، کون سی تھوڑی نا ہے. ایک سلوات پڑھیں آپ کو. دیکھنے کے لیے چلے جائیں وہاں پر اگر کثرت ہے تو وہ اچھی چیز نہیں. یہاں پر کثرت اچھی چیز ہے. اسی لیے قرآن نے جو ہے اچھی کثرت کا بھی ذکر کیا ہے اور بری کثرت کا بھی ذکر کیا ہے. بری کثرت کیا ہے؟ الہاکم التکاثر. اس کے لیے استعمال کیا تکاثر. اچھی کثرت کے لیے کیا استعمال کیا ہے؟ انا اعطینا الکوثر. ٹھیک ہے نا؟ اے رسول میں نے تمہیں کیا عطا کیا ہے؟ کوثر. کثرتی جو ہے کوثر عطا کیا ہے. کثیر خیر. اب آپ کو معلوم ہے کوثر سے مراد کیا ہے؟ کیا کوثر سے مراد ہے فاطمہ. اب اگر آپ یہاں تک آ گئے کوثر سے مراد آپ کی سمجھ لیں کیا کوثر سے مراد فاطمہ. اللہ نے بشکل فاطمہ اپنے حبیب کو کیا عطا کیا؟ کوثر. میں نے کیا کہا؟ میں نے آپ سے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں یہ نعمت کم ہے یا زیادہ، قلیل ہے یا کثیر؟ آپ نے کہا بہت ہے، کثیر ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو نعمتیں ہیں اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے ساری نعمتیں یہ کثیر ہے. لیکن اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ نے کہا سنو ایسا ہے متاع الدنیا قلیل. یہ جتنے بھی سرمایے ہیں، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے، جتنا بھی تمہارے پاس سرمایہ ہے، جو کچھ بھی نعمتیں تمہارے پاس ہے، یہ تم سمجھے واقعی کی نہیں سکتے. تم سمجھے کہ لیکن سنو ہے کیا حقیقت یہ ہے کہ یہ کل
سرمایہ متاع دنیا، دنیا میں جو کچھ بھی سرمایہ تمہارے پاس ہے، نعمتیں ہیں، سب کچھ کیا ہے؟ کہا یہ بہت کم ہے، قلیل ہے، قلیل ہے۔ یعنی نگاہ خدا میں یہ جتنی بھی نعمتیں ہمارے پاس ہیں کیا ہے؟ کہا قلیل ہے، قلیل ہے۔ تم سمجھ رہے ہو کہ کثیر ہے، لیکن ہے کیا؟ کہا قلیل ہے۔ اب سوچئے اگر اللہ پوری کائنات کی نعمت دینے کے بعد ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم سمجھ رہے ہو کہ یہ کثیر ہے، لیکن حقیقت یہ سارا سرمایہ متاع دنیا قلیل، یہ قلیل ہے۔ اب اگر اپنے حبیب سے کہے کہ میرے پیغمبر ایسا ہے، سننا ایسا ہے، میں نے تمہیں کم نہیں دیا ہے، بلکہ فاطمہ کی شکل میں نے تمہیں کوثر دے دیا ہے۔ سب کچھ خلیل، لیکن جیسے فاطمہ جیسی بیٹی کی سمجھو ایسا میرے پیغمبر خلیل نہیں لیا ہے۔ فاطمہ جیسی بیٹی دی ہے نا کیا کہ کوثر، خیر کثیر میں نے تمہیں عطا کرنا۔ ایک اور سلوات پڑھیں آپ میں نے کہا بات لمبی ہو جائے۔ اگر آپ دیکھیں گے جو اللہ کی اسماء حسنہ ہے، اللہ کی اسماء حسنہ میں اگر ہم اور آپ غور کریں گے، اللہ نے اپنے اسماء میں سے ایک نہ ایک اسم کا مظہر سے کسی نہ کسی نبی کو بنا دیا ہے۔ آدم کو ایک اسم کا مظہر، نوح کو ایک اسم کا مظہر، عیسیٰ کو ایک اسم کا مظہر۔ لیکن جب ہم معصومین کو دیکھتے ہیں کوئی ایک نہیں، بلکہ خدا دیکھیں رسول اسلام کے بارے میں ٹھیک ہے معصوم کیا اللہ نے انہیں اپنے تمام اسماء کا مظہر بنا دیا، تمام اسماء کا مظہر بنا دیا۔ اب سوچئے چلیے رسول اسلام کا وہ رسول جو اپنے اعتبار سے اگر ہم اور آپ دیکھیں گے رسول اسلام کے بارے میں مسلمان تو مانے گا ہی، ورنہ حقیقت کیا ہمارے یہاں یہ ہے کہ سارے معصومین، لیکن اگر رسول اسلام ہی بولے کہ اگر رسول اسلام کی تاریخ ہم اٹھا کے دیکھیں گے اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے تمام اسماء کا مظہر بنایا، قرار دے دیا۔ ان سے بلند نبیوں میں کوئی ہے؟ سردار انبیاء ہے، سید الانبیاء، ان سے بلند کوئی ہے نہیں۔ اب ان سے بلند کوئی ہے نہیں، اب ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں۔ معجزے کتنے عطا کیے اللہ نے اپنے حبیب کو؟ معجزے اللہ نے اپنے آخری نبی کو، سید الانبیاء کو، اپنے حبیب کو کس قدر عطا کیے؟ بہت سے معجزے عطا کر دیے، معجزے عطا کیے، بہت سے معجزے، لیکن سارے معجزے تو وقتی تھے۔ ایک معجزہ تو ابھی تک باقی ہے، وہ کون سا معجزہ ہے؟ قرآن۔ قرآن کون سے معجزے تھے؟ وقتی تھے، وقتی میں جیسے آپ دیکھیں گے درخت کو جب بلا لے چلو ادھر آ جاؤ، چلائے درخت، جانور جو ہے وہ کلمہ پڑھوا لیا، گواہی دلوا لی، معجزہ ہی نہیں نبی کا۔ ہاتھوں پر سنگریزوں کو لیا لینے کے بعد کلمہ پڑھنے لگے، سبحان اللہ، ہے کہ نہیں؟ یہ سارے معجزے میں۔ اب اگر ایسا نبی اپنی بیٹی فاطمہ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، ٹکڑا سمجھتے ٹکڑا؟ یہ کہنے والا کون ہے؟ سردار انبیاء، سید الانبیاء، نبیوں کا سردار۔ اتنے سارے معجزے دکھائے، جانور سے کلمہ پڑھوا لیا، درخت کو حکم دیا وہ چلنے لگا، ہرن بھاگ کو آواز دے دی چلا آیا،
عثمان سے کلمہ گواہی دلوا لی ہے، سنگریزوں سے کلمہ پڑھوا لیا ہے، گواہی دلوا لی. جہاں تک آگے نا ہے کون یہ پہچان کے. اب اگر یہی نبی کہہ رہا ہے کہ دیکھو ایسا ہے لوگوں، یہ جو فاطمہ ہے میرا ٹکڑا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. فاطمہ ٹکڑا کا مطلب کیا ہوا؟ حصہ ہے، حصہ ٹکڑا حصہ جز ہے، حصہ ہے. ایک سیب لے آئے، ایک سیب لے کر آئے، لانے کے بعد جو ہے اس کو ٹکڑے میں کریں. سیب کل ایک نکالا اس میں سے ٹکڑا، ٹکڑا ہی کہیں گے جی. ایسا یہ جو ادھر والا آپ تمہارے پسند چار باقی کر دیے، چار ٹکڑے کر دیے، تو ایسا کہ سب کا جو اثر الگ الگ ہو جائے گا. سبحان اللہ. واہ واہ. ہاں مخلوق چمک آپ لے آئے اتنا بڑا توڑے، وہ اس طرح ادھر رکھے، دوسرا لگ کیا اثر ختم ہو جائے گا. واہ واہ سبحان اللہ. جو اثر پھول میں ہوگا وہی جز میں ہوگا. سبحان اللہ. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ جو اثر پھول میں ہوگا وہی تو جز میں ہوگا. بے شک. اب لوگوں نے جب دیکھا رے رسول نے جو ہے تو بتا دیا کہ ایسا ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اور تو ہنس چلایا. ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ٹکڑا ہے تو وہ تمام چیزیں جو میں نے نبی سے دیکھی ہے، جو نبی کے اندر ان کے اندر ہونی چاہیے. سبحان اللہ. واہ واہ. کیا مطلب؟ کہ اگر میں نے دیکھا ہے کہ محمد نے اس نبی نے جو ہے اپنے ہاتھوں پر سنگریزوں کو اٹھا کر کلمہ پڑھوا دیا ہے، تو اس کا مطلب یہی تاثیر فاطمہ میں بھی ہونی چاہیے. سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ. ہونی چاہیے. ٹھیک ہے چلتے ہیں. کچھ لوگ ہو گئے تیار، چلو بھائی چلتے ہیں. لے لیا سنگریزے، لے کر پہنچ گئے. پہنچے کہا درے سیدہ درے فاطمہ. امتیازی کی طرف سے آئے ہیں وہ رسول نے فرمایا یہ جو ہے کیا ٹکڑا، وہ خاصیت تو ہونی چاہیے. آ گئے لیکن دروازے پہنچے، دفت الباب دستک. دروازے پر کون آیا؟ فضلہ نے. ہے کون؟ گھر کی کنیز فاطمہ ہے نا. آ گئی. دیکھیے ایسا ہے یہ معصومہ ہے، معصوم کا کوئی بھی عمل جو ہے حکمت سے خالی بے نہیں شک. ہوتا. سبحان اللہ. اگر یہ دروازے پر نہ آئے تب بھی حکمت، اور کہیں دروازے پر آ جائیں سبحان اللہ. یا خود نہیں آئی فضا کو بھیجا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ایک منزل آئی ہے کہ علی کو روکا ہے خود دروازے پر آئیے. دونوں مقام پر اگر آپ دیکھیں کہ حکمت معصوم کے عمل میں ہوتا کیا؟ حکمت. حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اب آگے سارے کے سارے آئے کس لیے ہے کہ ان کے بابا نے جو نبی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ فاطمہ ہے میرا ٹکڑا. اور ان کے یہاں جو میں نے موجودہ دیکھا ہے انہوں نے تو یہ کیا ہے، ہاتھ پر سنگریزوں کو لیا ہے، کلمہ پڑھوا دیا، لے کر آئے سنگریز آج پڑھوانا ہے. ان سے کہیں واہ واہ. فاطمہ آئی نہیں. اسلام میں جی کون کام لوگ ہیں، کس لیے آئے ہیں؟ کہ وہ ایسا ہے کہ فاطمہ سے جو ہے تھوڑا ملنا ہے، یعنی وہ جو ہے نہیں آ سکتے اس وقت. بڑی کا مسئلہ ہے خیریت تو کچھ نہیں، بس انہیں سے تھوڑا ملنا تھا، یعنی وہ تو آ نہیں سکتی. پھر ٹھیک ہے جا رہے ہیں، کام انہیں سے تھا، جب وہ نہیں آتی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جاؤ. جانے لگی نا سارے گھر عزت نے کیا کہ اچھا جا تو رہے ہو لیکن تو سنگریزی لے کر آئے ہو. اب سارے تو دیکھ رہے ان کو کیسے پتا بھائی کہ مسئلہ سنگریزوں کا ہے؟ ابھی تو ہم نے بات چھڑی بھی نہیں ہے. یہ تو قریب ہے گھر کی فضلہ ہے. انہیں کہہ کے پتا چلا کہ ہمارے یہاں سنگریزے لے کر امتحان کی غرض سے کام جا رہے ہو جاؤ، لیکن سنگریزے لے کر چلے جاؤ. نکالے سنگریزے دیا. اب جیسے ہی ہے کون کنیز فاطمہ کی کنیز ہے، جیسے ہی سنگریزے ہاتھ میں آئے اب ان لوگوں نے دیکھا کیا کہ سارے سنگریزے پڑھ رہے ہیں اشہد اللہ الہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اب جیسے ہی انہوں نے کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا، حیرت میں پڑے ہوئے ہیں. فضلہ نے کہا حیرت سے کیوں دیکھ رہے ہو، ادھر بھی دیکھو. سارے سنگریزوں کو زمین پر ڈال دیا. اب جیسے ہی زمین پر ڈالا کیا دیکھا کہ سنگریزے جو ہے وہ تو جواہرات میں بدل گئے، حالات میں بدل گئے. آئے بھی امتحان لینے کس کا؟ بلاج الرسول کا، جس کے بارے میں خود نبی نے فرمایا کہ فاطمہ ہے میرا ٹکڑا.
دیکھا کیا کہ آئے تھے فاطمہ کا امتحان لینے کے لیے، لیکن ہوا کیا؟ خبر نہیں دی، لیکن کنیز کو پتا ہے کہ یہ سمیلا لے کر آئے ہیں، ہاتھ میں لیا، کلمہ گواہی دینے لگے، کلمہ پڑھنے لگے، زمین پر ڈالا، جواہرات میں بدل گئے. یعنی فضا بتانا یہ جا رہی ہے، سنو ایسا ہے کہ تم فاطمہ کا امتحان لینے کے لیے آئے ہو، پہلے گھر کی کنیز کو تو پہچان لو. انما سمیت فاطمہ لأن الخلق فتم عن معرفتها. جانتے ہو نام ہی اس لیے فاطمہ رکھا گیا ہے کہ مخلوق ان کی معرفت سے عاجز ہے، پہچان بھی نہیں سکتی کہ فاطمہ کو پہچاننا سے پہلے کنیز کو پہچانا. اتنی معرفت تھی. یہ تو اور بات ہے، لوگوں نے سمجھ نہیں پائے، دروازہ بند کروایا، شہزادی کا کھلا رہنے دیا، تہمت لگنا شروع ہو گئی. واقعی آج نا تو سارے دروازے بند کروا دیے تھے، ایک دروازہ کھلا رکھا تھا، ایک ہی دروازہ نا. لوگوں نے اعتراض بھی کیا، سرکار یہ آپ نے کیا کر ڈالا؟ بند کروانا تھا سب کا بند کروا دیتے، کھلا رکھنا تھا سب کا کھلا رہے. یہ کیا سب کا بند ایک کا کھلا؟ الزام لگے تو قرآن نے بھی کہا ہے، سنو ایسا ہے، وہ نجمی اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، اور آگے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ کیا کیا سرکار آپ نے؟ اللہ کے رسول یاد یادو سب کا ہی بند کروا دیتے، سب کا کھلا رہتا یادو. یہ کیا ایک کا کھلا رہنے دیا؟ تاریخ کے اٹھا کے دیکھیں گے، اگر کسی نے کہہ دیا نا کہ ایک روشن دان کا وہ بھی بند کرو، کچھ بھی نہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ سب کا بند کروا رہے، ایک کا کھلا. سنو ایسا ہے، تم نے قرآن نہیں پڑھا. قرآن نے کیا کہا ہے کہ میں اپنی طرف سے کچھ کہتا رہتا نہیں. یا حسین اللہم صلی علی محمد کچھ نہیں کہتے. ادھر سے آیا تھا حکم آیا کہ میں نے کر دیا ہے. صرف ایک دروازہ کھلا تھا، کس کا دروازہ؟ شہزادی کا دروازہ، ایک مسجد کی طرف ہے، باہر کی طرف. یہی نا رسول خدا کے ایک صحابی عبداللہ ابن مسعود، رسول کے صحابی. دوسرا کون ہے؟ صحابیہ، میرے صحابی ہیں. صحابیہ اور آپ نے سنا بھی ہوگا، عبداللہ ابن مسعود ہم جا رہے تھے اور دیکھا جو گھر سے جو ہے کنیز حجاب کے ساتھ نکلی. کون ہے؟ عزرا ہے. عزرا کو دیکھا، وہ فاطمہ کی کنیز، گھر کی کنیز. عبداللہ ابن مسعود نے جو ہے جناب عزرا سے جملہ کہا، جی معاش میں نصیبت ہے. کیا نصیب آپ نے پایا، کیا قسمت آپ نے پائی. کیا رسول کا صحابی، فاطمہ کی کنیز، صحابی کا کیا نصیب آپ نے پائی، کیا قسمت آپ نے پائی ہے. کیا جنت تو آپ کے لیے پکی ہے. کیا ہے جنت تو آپ کے لیے پکی ہے. جناب مرزا نے کیا کہا تھا؟ جناب مرزا نے کیا کہا تھا؟ بڑا مشہور آپ نے کیا کہا تھا؟ عبداللہ ابن مسعود کیا کہا انہوں نے؟ یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی کیا قسمت ہے، کیا نصیب ہے. بتائیے جنت تو آپ اور کس جنت کی بات کر رہے ہو؟ کون سی جنت ہے جس کی آپ پہ بات کر رہے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا؟ نہیں پتا بھائی کون سی جنت ہے، کس جنت کی بات کر رہے ہیں؟ جس کا ذکر قرآن میں ہے، جس کے بارے میں اللہ نے کہا سارے والا مغفرت من ربکم و جنت اور وہ حسن و
وہی طبی متقین اسی جنت میں جہاں نہریں ہوں گی دودھ کی دودھ واہ واہ شہد کی اشجار انہار اسی جنت میں. ابھی آپ نے نہیں کہا نہیں کیا کون سی جنت کی بات کرو مجھے نہیں پتا کچھ. کیا واقعاً جو ہے جناب مرزا کو نہیں پتا کہ کس جنت کی بات ہو رہی ہے؟ سب پتا ہے, پتا سب ہے. پھر ایسا نہیں کہ جناب مرزا کو ہے جس جنت کی بات عبداللہ ابن مسعود کر رہے ہیں اس جنت کے بارے میں جو جناب مرزا کو پتا سب پتا ہے اور مانتی بھی ہے کہ وہ حق ہے. لیکن پھر یہ کیا کہ کون سی جنت کی عبداللہ ابن مسعود جو ہے وضاحت کر رہے وہ جنت وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ آپ معلوم ہے جب یہ بات وضاحت کی کہ وہ جنت یہ ہے جو جناب مرزا نے کیا آپ معلوم ہے جناب مرزا نے جو ہے عبداللہ ابن مسعود یہ دیکھ رہے ہو کیا یہ گھر یہ حجرہ دیکھ رہے ہو جسے اس گھر میں رہنے کا شرف حاصل ہو جائے گھر میں رہ رہا ہو وہ جنت جنت کا اپنا مقام دیکھیے. ایسا ایک مرتبہ صلوات پڑھے لبیک یا حسین اللہم صلی اللہ محمد. یہ دیکھ رہے ہو اس گھر میں جو رہے لیکن ہمارے جو ہوتا کیا ہے کسی کا انتقال ہوتا ہے یا دعا کرتے ہیں مرحوم کی دعا کیا کرتے ہیں کہاں جنت میں کہاں جنت میں کہاں آج جب کہیں گے کہ مولوی صاحب نے دعا کیا ہو کہ پروردگار ایسا ہے مرحوم کو جو ہے معصوم کے گھر میں جو ہے وہ جوار یہ ہوتا جوار جنت میں بھی کہاں جوار سمجھ رہے نا جوار سمجھ رہے نا کہاں پڑوس میں گھر بنوانے کی آنے کے پتہ لگا مرحوم یا مرحومہ ان کو جو ہے معصوم کے گھڑی میں جو ہے جنت میں جگہ دی نہیں کیا پڑوس میں. اور اگر مان لیا اس یقین کے ساتھ کیا دیکھیے وہ دعا قبول ہو گئی. اگر مرحوم یا مرحومہ کو اللہ نے جوار معصوم کے پڑوس میں جنت میں جگہ دے دی تو اس کا مقام کتنا بلند ہوگا؟ بہت اونچا. سبحان اللہ. واہ واہ. کتنا بلند ہوگا؟ ٹھیک ہے نا. اور یہاں عزت رہ کہاں رہی ہیں اور دعا کر رہے وہاں ہوئی جنت گھر میں نہیں پڑوس میں. اور یہاں عزت رہ کہاں رہی ہے گھر میں. اور گھر بھی کیسا آپ دیکھیے مقام فاطمہ اور مقام اہل بیت کو سمجھنے سے پہلے میں نے کہا اس گھر کی جو کنیز ہے اس کے مقام کو ہمارے ضروری ہے ہم پہچانے. آپ دیکھیے گھر میں رہ رہی ہے فضا مقام کتنا بلند ہے. حسنین آ رہے ہیں حسنین آ رہے ہیں کیا کریں گے آگے انتظار کریں گے فضا میں سلام کریں اما فضا آپ کو میرا سلام. شہزادی آ رہی ہیں کیا بہن فضا پھر علی آ رہے ہیں بہن فضا. آپ کو دیکھیں ایسا گھر کہ جس گھر میں فضا کو کبھی جنت کے جوانوں کے سردار آ کر سلام کر رہے ہیں کبھی جنتی عورتوں کی ملکہ آ کر سلام کر رہی ہو اور کبھی قسیم الجنت والنار علی آ کر سلام کر رہے ہو. کیا اس گھر کے بارے میں جو فضا نہیں کہیں گی کہ قائد کہ مجھے لے کر اس جنت کے بارے میں اور ہمارے تو فضا کون ہے؟ فضا وہ ہے کہ جنہیں فاطمہ سلام کر رہی ہے. لیکن مدتوں اسی فاطمہ کے دروازے پر آ کر رسول نے سلام کیا.
سبحان اللہ. تو رسول آ رہے ہیں واہ واہ. دروازہ سجدہ پر اور آنے کے بعد سلام کر رہے ہیں. سبحان اللہ. مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ در ہے کہ جس در پر رسول آ کر سلام کر رہے ہوں، کیا اس در کا یہی احترام ہے کہ کلمہ پڑھنے والے لکڑیاں اکٹھا کریں، آگ لگا دی جائے؟ مسلمان سے انکار نہیں کر سکتا. زہرا کے ساتھ جو ہوا ہے، رسول کی بیٹی کے ساتھ جو ہوا ہے، ایک دم کلمہ پڑھ رہے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں. جب یہ پتہ چل گیا کہ اب علی سے بیعت لاکھ کرے ہوتا ہے، کوئی نہیں سکتا کہ علی بیعت آپ معلوم نہیں، انکار کر کے ہو ہی نہیں سکتا. سمجھ گئے کہ بیعت علی کرنے والے نہیں ہیں. اب آئے ہیں کس لیے؟ دروازے پر آئے ہیں. تو دروازے پر آئے ہیں کس لیے؟ علی کو جب آئے دروازے پر دخلات کیا، دروازے دستک دی. میں نے کہا کہ میں جملہ ہی کہا تھا اگر یہ دروازے پر آئیں تو مسئلہ ہے، نہ آئیں ایک پر مسئلہ ہے. وہاں نہیں آئیں پھر ضرور ہے. یہاں جب آئے ہیں لوگوں اور آنے کے بعد کہا ہے دستک دی، علی اٹھے ہم جائیں. یہ ہوتا ہے کہ علی کو نہیں آئے، علی اٹھے بالکل اٹھے دروازے بنانے کے لیے. فاطمہ نے روک، بیوی نے روک، یعنی آپ کو نہیں میں یعنی آپ نے میں جاؤں گی. اس لیے کہ یہ میرے بابا کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. آئیں گے آنے کے بعد دروازے پر بولو علی کو باہر نکالا. علی جو ہے باہر نہیں ہے، علی نہیں نکلے. اگر علی نہیں آئیں گے باہر، علی نہیں نکلیں گے، میں آگ لگا شہزادی نے کیا کہا؟ شہزادی نے کہا اس گھر میں آگ لگا دو جس میں رسول کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اللہ ہو کر آئے رسول سامنے سے جواب آیا کہ اچھا رسول کے چھوٹے چھوٹے بچے میں نہیں لگاؤں. نہیں بلکہ جواب کیا آیا ہے؟ ریزا نے کہا کہ تم لوگ کہہ رہے ہو کہ ہم گھر میں آگ لگا دیں گے، ارے اس گھر میں رسول کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. جواب کیا آیا؟ ہوا کرے، اگر ہے بچے رسول کے ہوا کرے میں تو آگ لگا دوں. ہم نے بارہ سنا ہے. میں نے کیا کہا کہ مقام فاطمہ کو دیکھیں مسلمانوں کی چاہیے کہ رسول اسلام کس طریقے سے اپنی بیٹی کا جو ہے وہ احترام کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جب شہزادی جو ہے آتی تھی اپنے بابا کے پاس، اپنے بابا کے پاس آتی تھی رسول اسلام کرتے کہ کھڑے ہو جاتے، کھڑے نہیں ہوتے تھے، اپنے مقام پر بٹھاتے تھے. کس طریقے سے؟ بوسا لے بوسا کہاں لیتے تھے؟ آپ کو معلوم ہے بوسا کہاں لیتے تھے؟ فاطمہ آ گئی اپنے مقام پر، رسول کھڑے ہو گئے. کھڑے ہونے کے بعد جو ہونے کے بعد فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کر یہاں پر جو ہے بوسا لیا کرتے. سوچے وہ ہاتھ کہ جہاں پر رسول اسلام جو ہے وہ بوسا لے. آج جانتے کہ جب فاطمہ آ گئی دروازے پر کہا علی کو باہر نکالو گا. علی باہر نہیں نکلے، علی آنے والے نے کہا اگر علی نہیں نکلیں گے میں دروازے میں آگ لگا دوں گا. کہا تم گھر میں آگ لگاؤ گے کہ جس میں رسول کے چھوٹے چھوٹے بچے رہتے ہیں. ابھی تو آپ جانتے کہ منزل وہ آئی ہے کہ جب فاطمہ نے چاہا ہے کہ اپنے ہاتھ سے دروازے کو ڈھیل سے بند کر دے تاکہ کھلنے لگا. وہ منزل بھی آئی ہے کہ آپ جانتے ہیں ظالم خود اپنی زبان سے کہتا ہے کہ جیسے ہی چادر میں لپٹا ہوا ہاتھ آگے بڑھایا، ابھی ظالم نے کیا کیا وہی ہاتھ، ارے جس ہاتھ
دروازے میں آگ لگا دی گئی ہے، اور آگ لگانے کے بعد رسول یہی ختم نہیں ہوا ہے، تمام نہیں ہوا ہے، دروازے میں آگ لگا دی گئی اور وہ منزل بھی آئی ہے کہ جب ایک ظالم نے پوری طاقت سے دروازے کو دھکا دیا ہے، دروازہ گرا، اور گرنے کے بعد آپ جانتے ہیں سیدہ کی حالت کیا ہوئی، سیدہ کی حالت کیا ہوئی؟ ایک چیز تو یہ ہوتی کہ کوئی چیز گر گئی ہٹا دیا گیا نکل گیا، لیکن آپ جانتے ہیں جب یہ دروازہ گرا ہے تو شہزادی کی بنت رسول کی حالت کیا ہوئی ہے؟ چلتا ہوا دروازہ ہے اور دیوار کے بیچ میں رسول کی بیٹی لگ گئی ہے، کافی دیر تک کبھی رہی، اب جب آگ لگ گئی ہے، دروازہ گر گیا ہے، رسول کی بیٹی فاطمہ دیوار میں کسی بنی ہوئی ہے، ادھر ظالم ہے کہ گھر میں داخل ہوئے کس لیے کہ علی کو جو ہے لے جانا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے اس بیوی کا صبر کتنی صابرہ، اتنے مظالم برداشت کیے، اب جیسے ہی ظالم آئے علی کے پاس، یہ ملاحین آئے علی کے پاس، لیکن جیسے ہی فاطمہ اپنے آپ کو اتر و دیوار کے درمیان میں کسی کو کبھی ہوئے جیسے ہی نکال پائی ہے، جیسے ہی نکلی ہے، اب فاطمہ اپنا درد بھول گئی، اپنی تکلیف بھول گئی ہے، فوراً آئی علی کے سامنے، دیکھو ایسا ہے میں علی کو نہیں لے جانے دوں گا، میں علی کو نہیں لے جانے دوں، لیکن آپ جانتے میں نے اس سے پہلے بھی کہا اور آپ نے بارہا سنا ہے، وہی ظالم خود اپنی زبان سے کہتا ہے کہ جیسے ہی فاطمہ علی کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، ظالم نے تلوار نکالی ہے، تلوار کے دستے سے پوری طاقت سے شکم مبارک پر وار کیا ہے، اب جیسے ہی تلوار کے دستے سے فاطمہ کی شکم پر مارا ہے، اب فاطمہ تڑپ جاتی ہے، آواز دیتی ارے میرا محسن میرے شکم الأحياء والأموات آجرين إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. أما ذلك المصل الحمد والمصل والله لا دراجة أبدي مدوين في الجيش ولا في جاس مثال جيد وفي سابق دل کو جلایا بابا ہے تیری امت نے میرے دل کو جلایا بابا ہے تیری امت نے میرے دل کو جلایا بابا پھر وہ جلتا ہوا دے پھر وہ جلتا گرایا بابا تیری امت
کی سفیدی نے سنایا بابا تیری امت نے میرے گھر کو چلایا بابا تیری امت نے میرے گھر کو چلایا بابا چلے قیدی بنا کر جو علی کو دشمن میں نے چھوڑا نہیں ہے گھر کی آبادانہ میں قاضیانوں نے مگر مجھ سے چھڑایا بابا تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا ستمی حالت میں بھی جگلی سے باہر آئی اور علی میں ولی اللہ بچا کے لائی عہد جو میں نے کیا تھا وہ نبھایا بابا تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا کون سا ہے جہاں آپ کی بیٹی آ گئی بات سننا تو کجایوں ہوئی عزت میری کوئی دروازے سے باہر نہیں آیا بابا تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا خود یہ دیکھا ہے تیرے شہر کی دیواروں نے ایسی غربت کی کہ ہاتھوں میں ستمگاروں نے رسیاں باندھ کے حیدر کو پھرایا بابا تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا اس جگہ اپنی رک کے اجازت آئی کہاں گستاخ مسلمانوں نے بیعت مانگی کوئی شعلے تو کوئی لکڑیاں لایا بابا تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا عرش اور فرش پہ محسن ہوا کوہرام بابا جس گھڑی رو کے ولایت کی شہیدانی کہا مجھ کو ہنس ہنس کے زمانے مجھ کو ہنس ہنس کے زمانے میں رلایا بابا تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا صحیح صحیح بندے رضا سیدہ بندے رضا سیدہ 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 انت ام الرضا سیدہ
سیدہ سیدہ انت ام الرضا غازیہ مرضیہ قدسیہ طاہرہ انت خیر النساء سیدہ 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 انت ام الرضا بعد نبی ظلم کا کچھ اس طرح تو پا اٹھا ہر جل دروازہ گرا پہلو شکستہ ہوا سامنے ہے کر کے ستمگاروں نے کی دو جفا تیرا ستم موجن مظلوم کا مقصد بنا رہ گیا کعب کرے روضہ مصطفیٰ سیدہ 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 انت ام الرضا سیدہ 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 انت ام الرضا گھر نہ جلاتے جو مدینے میں تیرا بدگمان تیرے کو بلا میں نہ کبھی خیموں سے اٹھتا دعا پڑھتی نہ مولا کے گلے میں جو وہاں اسما گردن بیمار میں ہو نہیں تو پہ گرا تیرے شکست پہ جان فدا سیدہ 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 انت ام الرضا سیدہ 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 انت ام الرضا عمر ہے 18 برس اور اساعت میں بچے بہت چھوٹے ہیں آن چلے ساتھ میں رہتی ہے دن رات نماز اور مناجات میں درد سے گر پڑتی ہے دن میں تو کبھی رات میں کوئی ہم نہیں اشک غم کے سوا سیدہ 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 انت ام الرضا سیدہ 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 انت ام الرضا حسن جو ہے در نے وصیت کے مطابق دیا دیکھا کہ بازو نہ تو پہلو ہی سلامت رہا جسم بہت سرمی ہے معصوم ہے کانین کا پیٹ کے سر ہونے لگے اپنا امام خدا تو نہ رو اے کبھی عید کہے مرتضیٰ سیدہ 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 انت ام الرضا سیدہ 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 انت ام الرضا کاش نظر آئی جو مظلومہ کی زیر کفن سینہ و سر پیٹتے تھے صحرا کے غنچہ دہن آئیتی تھی زینب و کلثوم سران حسن اٹھ گئے ایک جوش میں یہ کہہ کے حسین زمن میری بلا دے گی تب آؤں گا سیدہ 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 انت ام الرضا سیدہ 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 انت ام الرضا سن کے یہ دل سوز صدا پہ کر زہرا ہلا بندے کفن ٹوٹ گئے اور ہوا محشر بپا ہاتھوں کو بے ساختہ شہزادی نے پھیلا دیا لاڈل شبیر کو پھر سینے سے لپٹا لیا کہتی تھی کیوں نہ رو اے میرے پہلا خواہ سیدہ 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 انت ام الرضا سیدہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم
يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين سيد الوسيم السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين السلام عليك أبو الفضل عباس ابن أمير المؤمنين السلام عليك جميع شهيدان دست كربلاء وسيران دست كربلاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس السلام عليك يا أنيس النفوس السلام عليك أيها المذكور والجدوس السلام عليك يا سلطان أبو الحسن علي بن موسى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا إمام الإنس والجان السلام عليك يا مظهر الإيمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام زماننا آزادنا الله تعالى فرجك وصل الله تعالى مخرجك وظهورك